وہ نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑی کلاسز شیڈول پڑھ رہی تھی جب ہنا نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا۔ اس کا آج یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، جبکہ کلاسز اسٹارٹ ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اور ہنا پہلے دن سے آ رہی تھی، جبکہ وہ بخار کی وجہ سے نہیں آ سکی تھی۔ ہنا اور وہ کالج فرینڈز تھیں، دونوں نے ایک ساتھ ہی سبجیکٹ میں ایڈمیشن لیا تھا۔ پہلے 2 لیکچرز اٹینڈ کرنے کے بعد وہ دونوں کیفیٹیریا میں چلی آئیں۔ کیفیٹیریا کھچا کھچ بھرا ہوا تھا، لیکن بالکل فرنٹ میں ایک ٹیبل بالکل خالی پڑی تھی۔ یار اتنے رش کے باوجود یہ ٹیبل کیوں خالی پڑی ہے؟ اس پر کوئی کیوں نہیں بیٹھ رہا؟ اس نے حیرانی بھرے لہجے میں ہنا سے استفسار کیا تو وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی، پتہ نہیں، میں تو آج پہلی بار تمہارے ساتھ آ رہی ہوں اکیلے۔ جھجک ہوتی ہے، اسی لیے اتنے دن سے یونی آنے کے باوجود یہاں قدم نہیں رکھا۔ چلو پھر ہم ہی بیٹھ جاتے ہیں، کہنے کے ساتھ ہی وہ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ہنا نے بھی اس کی تقلید کی۔ ابھی انہیں بیٹھے 2 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ کینٹین والا لڑکا تیر کسی تیزی سے ان کے قریب آیا۔ سسٹرز، آپ لوگ یہاں سے اٹھ جائیں پلیز، یہ ٹیبل ریزرو ہے۔ کیوں؟ اس ٹیبل پر بیٹھنے کا کرایہ ہوتا ہے جو ریزرو کرنے والے نے دیا ہے۔ اس نے بھویں اچکا کر کینٹین والے لڑکے کو دیکھا۔ ہاں، کرایہ ہوتا ہے اور ہم نے دیا ہے، اسی لیے اس ٹیبل کے مالک ہم ہیں۔ جواب ویٹر کی طرف سے نہیں بلکہ دوسری طرف سے آیا تھا۔ دونوں نے گردن گھمائی۔ ایک دراز قامت وجیح سا لڑکا اس کے بائیں طرف کھڑا تھا۔ اس کا حلیہ ان لڑکوں جیسا تھا جو علم قلم فیشن کر کے دوسروں کو اپنی جانب متوجہ کیے رکھتے ہیں۔ فرینچ ہیئر کٹ میں قدرے لمبے بال، کلائیو میں بینڈز، ایک کان میں ایک بلیک رنگ کی چھوٹی سی بالی، رنگین پھولدار شرٹ پر شوخ کلر کی جینز اور کپڑوں سے ہی میچنگ کرتے جوتے تھے۔ اپنے ماتھے پر بل ڈالے وہ انہیں دیکھ رہا تھا، بلکہ گھور رہا تھا۔ اس کے دائیں بائیں 2 لڑکے اور کھڑے تھے، اس کے چیلے لگ رہے تھے۔ اسبا کے چہرے پر ناگوار تاثر ابھرا۔ اس نے ہنا کی طرف دیکھا، اس کے باوجود بھی کم و بیش یہی تاثرات تھے۔ آنکھوں ہی آنکھوں میں ہنا کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے وہ خود بھی اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ ایسے چھچورے لڑکوں کے منہ لگنے سے وہ دونوں ہی کتراتی تھیں۔ مگر جیسے ہی اس نے اور ہنا نے ان کی سائڈ سے نکلنا چاہا، وہ سامنے آ گیا۔ تم دونوں تب تک یہاں سے نہیں جا سکتی جب تک اپنی غلطی پر سوری نہیں بولتی۔ دونوں حیرانی سے اس مینٹل لڑکے کو دیکھنے لگی جو تنے ہوئے نقوش کے ساتھ ان کے راستے میں ایستادہ تھا۔ کون سی غلطی مسٹر؟ دماغ تو ٹھیک ہے آپ کا؟ اسبا نے تیوری چڑھا کر دیکھا۔ اس ٹیبل پر بیٹھنے کی غلطی؟ کیا تم دونوں کو معلوم نہیں کہ اس ٹیبل پر ولی شاہ اور اس کے دوستوں کے علاوہ اور کوئی نہیں بیٹھ سکتا؟ وہ گھمنڈی لہجے میں بولا۔ اس ٹیبل پر کسی کا نام لکھا تھا، جب ہمیں پتہ چلتا کہ یہ کسی XYZ کی ہے۔ اسبا نے ٹیبل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تنزیہ انداز میں کہا تو انہیں گھورتا ولی شاہ ویٹر کی طرف پلٹا۔ تم نے انہیں نہیں بتایا تھا کیا؟ اس نے سرد انداز میں خاموش کھڑے ویٹر سے پوچھا۔ وہ ولی شاہ کی توپوں کا رخ اپنی طرف دیکھ کر گڑبڑایا۔ میں نے انہیں بتا رہا تھا ولی بھائی کہ آپ آ گئے اوپر سے۔ دیکھیں مسٹر، ہم لا علمی میں بیٹھے ہیں، اب علم ہو گیا ہے تو کبھی نہیں بیٹھیں گے۔ آپ کی ٹیبل آپ ہی کو مبارک ہو، ہمارا راستہ چھوڑیں۔ اسبا نے ناگوار لہجے میں کہتے جان چھڑوانا چاہی، کیونکہ ایسے چھچورے لڑکوں کے منہ لگنے کا مطلب خود کا ہی تماشا بنوانا تھا۔ آس پاس کی ٹیبلز پر بیٹھے لوگ بھی ان کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ چھوڑ دیتا ہوں راستہ، لیکن پہلے سوری بولو۔ جینز کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے ہوئے اس نے حکمی انداز میں کہا۔ کیا بکواس ہے یہ؟ سوری کس بات کا بولے؟ اور آپ ہوتے کون ہیں ایسا مطالبہ کرنے والے؟ وہ جو کب سے غصہ کنٹرول کیے تحمل سے بات کر رہی تھی، اس کے پھر سے اسی مطالبے پر خود پر مزید قابو نہ رکھ سکی اور غصے سے پھٹ پڑی۔ لوگ تو متوجہ ہو ہی چکے تھے، پھر وہ کیوں ایک لڑکے کے سامنے دب کر دوسروں کو خود پر ہنسنے کا موقع دیتی؟ اچھا ہے، ایک آوارہ کی سب کے سامنے انسلٹ کروں گی تو باقی آوارہ بھی اپنی اوقات میں رہیں گے، اور پھر کوئی میرے منہ لگنے سے پہلے 10 بار سوچے گا۔ اس خیال نے اس کے اندر بھرپور اعتماد بھر دیا۔ مقابل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنے لگی۔ میں ولی شاہ ہوں، اس یونی میں کسی کی اوقات نہیں جو مجھے انکار کر سکے۔ تم شاید نئی ہو، مجھے جانتی نہیں ہوں، اسی لیے تمہاری بدتمیزی کو اگنور کر کے سوری کا موقع دے رہا ہوں۔ اس کے لہجے میں غرور ہی غرور تھا۔ اسبا کو آگ لگ گئی۔ تم کون ہو؟ کیا ہو؟ مجھے اس چیز سے کوئی غرض نہیں، بہتر ہوگا ہمارا راستہ چھوڑ دو تم، اور تم جیسے آوارہ لڑکوں کے منہ لگنا میں قطعی پسند نہیں کرتی۔ ولی شاہ کے چہرے کے تاثرات خطرناک ہوئے۔ سوری تو تمہارا باپ بھی بولے گا، اب دیکھتا ہوں کیسے نہیں بولتی سوری۔ سرخ شعلے اگلتی آنکھوں سے دیکھتا ایک قدم آگے بڑھا۔ ہنا نے دہل کر اسبا کا بازو پکڑا، جبکہ اسبا کا اس شخص کے اس حد درجہ بدتمیزی پر خون کھول اٹھا تھا۔ بدتمیز جاہل لڑکے، میرے باپ کے بارے میں بکواس مت کرو ورنہ تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ اتنی ہمت ہے تمہاری ولی شاہ کا منہ توڑ سکو؟ اوقات کیا ہے تمہاری؟ ہاں، حلیے ہی سے مڈل کلاس لگ رہی ہو۔ تم جیسی معمولی لڑکی کو میں چٹکیوں میں مسل کر رکھ دوں۔
اس نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ آنکھیں ایسے شعلے اگل رہی تھی جیسے مقابل کو جلا کر بھسم کر دینا چاہتی ہیں۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھا جانے والی نظروں سے گھور رہے تھے۔ آس پاس موجود اسٹوڈنٹس ہنوز تماشا دیکھ رہے تھے۔ کسی نے بھی آگے بڑھ کر معاملے میں دخل اندازی نہیں کی۔ یہی بات اسبا کو تکلیف پہنچا رہی تھی۔ بات کو نہ بڑھاؤ یار، کر لیتے ہیں سوری۔ ہنا نے دبے دبے انداز میں اسے سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ مزید بھڑکی۔ تمہارا دماغ ٹھیک ہے؟ کس بات کی سوری کریں؟ یہ ٹیبل جس پر ہم بیٹھے تھے کیا اس کے باپ کی ملکیت ہے جو یہ جاہل انسان ہم سے سوری کی ڈیمانڈ کر رہا ہے؟ اس کی بات پر ولی شاہ کے چہرے کے تاثرات مزید خطرناک ہوئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، ہنا گھبرا کر جلدی سے بول پڑی۔ سوری بھائی، اس کی باتوں کا برا نہ مانیں پلیز، میں معافی مانگتی ہوں ہم دونوں کی طرف سے۔ اس کے الفاظ اور لجاجت بھرے انداز پر اسبا نے سخت نظروں سے اسے گھورا، مگر وہ ولی شاہ کی طرف متوجہ تھی۔ کیوں آپ ان کی پرسنل سیکرٹری ہیں جو ان کی طرف سے معافی مانگ رہی ہیں؟ اپنی معافی یہ لڑکی خود مانگے گی۔ ایک طنزیہ نظر ہنا پر ڈال کر وہ اسبا کو پھر سے خون خار نگاہوں سے گھورنے لگا۔ معافی مانگتی ہے میری جوتی، سیدھی شرافت سے میرے راستے سے ہٹ جاؤ ورنہ میں وی سی کے پاس چلی جاؤں گی۔ اسبا نے کڑے تیوروں سے تیش بھرے انداز میں دھمکی دی۔ بے شک شوق سے جاؤ، ولی شاہ کسی سے نہیں ڈرتا، اور لڑکی تم نے جو کچھ بھی کہا ہے نا یہ سب تمہیں بہت بھاری پڑے گا، اور میری بات نہ ماننے کا کیا انجام ہوتا ہے اس کا تمہیں بہت جلد پتہ چل جائے گا۔ انگلی اٹھا کر وارننگ دیتے ہوئے وہ پلٹ کر کیفیٹیریا سے باہر نکل گیا۔ اس کے دوست بھی اس کے پیچھے لپکے تھے۔ باہر نکلتے وقت اس کے چہرے پر نہایت ہی خطرناک تاثرات تھے۔ وہ اس لڑکی کو کبھی معاف نہیں کرنے والا تھا جو بے خبری میں اس سے الجھنے کی جرت کر بیٹھی تھی۔ اس شخص کے کیفیٹیریا سے نکلنے کے بعد وہ دونوں بھی وہاں سے نکل آئیں، کیونکہ سب لوگ ان کی طرف دیکھتے ہوئے آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے۔ باہر نکلتے ہی اس کے اور ہنا کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ تمہیں کیا ضرورت تھی یار پہلے ہی دن کسی سے دشمنی مول لینے کی، وہ بھی ایک لڑکے سے؟ سوری کا ہی تو کہہ رہا تھا، کر لیتے ہم تو کیا ہو جاتا۔ اس لڑکے کی دھمکی اور تیوروں نے ہنا کو ٹینشن میں ڈال دیا تھا۔ تم کیا پاگل ہو ہنا؟ اگر یونیورسٹی میں پہلے ہی دن لوگوں سے ڈر جائیں گے، ان کے ناجائز مطالبے پورے کریں گے تو ہم لوگ ہم پر حاوی ہو جائیں گے کیا؟ ہمیں یہاں پورے 2 سال گزارنے ہیں۔ اسبا کا موڈ مزید بگڑا۔ 2 سال گزارنے ہیں، اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ کسی سے دشمنی مول لینا اچھا نہیں ہے۔ ہنا نے سمجھانے کی کوشش کی مگر اسبا پر الٹا اثر ہوا۔ کیسی دشمنی؟ میں نے کیا اسے گولی ماری ہے جو وہ دشمنی پر اترے گا؟ اس نے فضول بکواس کی، میں نے بھی سنائی، ناجائز ڈیمانڈ کی، میں نے ماننے سے انکار کیا، بس اتنی سی بات ہے۔ ویسے بھی آصف نے مجھے یونیورسٹی جوائن کرنے سے پہلے ہی سمجھایا تھا کہ کسی سے دب کر خود کو بزدل شو نہیں کروانا چاہیے، نہ اپنی کمزوریوں کا کسی کو پتہ چلنے دینا چاہیے۔ اور بس اب تم مجھ سے بحث نہ کرو، پہلے بھی اس منحوس آوارہ لڑکی کی وجہ سے میرا دماغ کھول رہا ہے۔ اس کے ہاتھ اٹھا کر کہنے پر ہنا اسے دیکھ کر رہ گئی، پھر اس کے بعد دونوں میں اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ دوسرے دن انہیں اس لڑکے کے بارے میں ساری معلومات ان کی کلاس فیلوز کے ذریعے مل گئی تھی۔ ولی شاہ MBA کے لاسٹ سیمسٹر کا اسٹوڈنٹ تھا اور اپنے نام اور خاندانی اثر و رسوخ کی وجہ سے یونیورسٹی میں ہر کوئی اسے جانتا تھا۔ وہ ایک نہایت ہی بدتمیز اور روڈ قسم کا لڑکا تھا۔ اس کا گروپ مار دھاڑ کی وجہ سے کافی مشہور تھا، اسی لیے سب اس سے ڈرتے تھے اور الجھنے سے گریز کرتے تھے۔ اس کی کلاس فیلوز ان کی تعریف کر رہی تھی، خاص طور پر اسبا کی جرت پر داد دے رہی تھی، جبکہ اسبا یہ جان کر کہ وہ کسی بہت بڑے گھرانے کا بگڑا ہوا خطرناک لڑکا تھا کچھ فکر مند سی ہو گئی تھی۔ اس وقت اسے غصے میں وہ اس سے الجھ بیٹھی تھی، مگر بعد میں ہنا کی باتوں پر ٹھنڈے دماغ سے غور کیا تو صحیح لگی، لیکن ہنا کے سامنے اس نے یہ ظاہر نہیں کیا کہ اپنے کیے پر اسے پچھتاوا ہے، اگرچہ اس وقت اس لڑکے کے حلیے اور تیوروں سے اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ کس ٹائپ کا ہوگا، مگر وہ شاہ انڈسٹریز کے مالکوں کی اولاد ہوگا یہ اندازہ نہیں تھا۔ شاہ انڈسٹریز والوں کو تو وہ اچھے سے جانتی تھی کہ کس قدر اثر و رسوخ والے دولت مند لوگ تھے۔ وہ سارا وقت اسی واقعے کی وجہ سے ذہنی طور پر الجھی رہی کہ آیا اس نے ٹھیک کیا یا غلط۔ تیسرے لیکچر کے بعد وہ اور ہنا لائبریری کی طرف جا رہی تھی کہ سامنے سے پھر وہ اپنے دوستوں کے ساتھ آتا دکھائی دیا۔ ہنا نے گھبرا کر اسبا کی طرف دیکھا، دوسرے دن اس سے پھر ٹکراؤ ہو جائے گا دونوں کو توقع نہیں تھی۔ اسبا نے ہنا کو خوفزدہ دیکھ کر آہستہ آواز میں ریلیکس رہنے کا کہا۔ ولی شاہ اور اس کے ساتھیوں سے وہ قدرے فاصلے پر ہو کر گزرنے لگی کہ ایک بار پھر وہ سامنے آ گیا۔ ہنا نے بوکھلا کر اور اسبا نے لب بھینچ کر اسے دیکھا۔ وہ ایک بار پھر اس کے منہ ہرگز نہیں لگنا چاہتی تھی، مگر وہ اور اس کے چیلے کل کی طرح آج بھی دونوں کا راستہ روکے ہوئے کھڑے تھے۔ کیا پرابلم ہے؟ اسبا نے خود پر ضبط کر کے بڑے تحمل سے پوچھا۔
ولی شاہ نے جواب نہیں دیا، ہنوز اپنی نشیلی آنکھوں سے اسے گھورتا رہا۔ اس کے چہرے پر سب سے پرکشش چیز اس کی آنکھیں تھیں، جن سے کل کی طرح آج بھی اسبا کو شدید الجھن ہو رہی تھی۔ کل تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مقابلہ کیا تھا، مگر آج اس کا ضبط جواب دے گیا تھا۔ صرف وہی نہیں، اس کی دوست بھی گہری نگاہوں سے دونوں کا جائزہ لے رہے تھے۔ ہنا نے غیر محسوس انداز میں اسبا کا بازو جکڑ لیا تھا۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے اب؟ پھر کیوں راستہ رکا ہے ہمارا؟ اسبا نے ایک بار پھر ضبط سے پوچھا۔ مسئلہ تو اب انا کا ہے میڈم۔ کل ولی شاہ کو سوری نہ بول کر جو دشمنی مول لی ہے نا، وہ اب تمہیں مہنگی پڑے گی۔ کل تو صرف سوری کا کہا تھا، مگر اب کل کی بدتمیزی پر پوری یونیورسٹی کے سامنے مجھ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنی ہوگی، ورنہ یہاں تمہارا رہنا اجیرن کر دوں گا، اس نے چبا چبا کر کہا۔ اسبا حق تک رہ گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہارا یہ گھٹیا مطالبہ میں مان لوں گی؟ اندر سے خوفزدہ ہونے کے باوجود اس نے چہرے کے تاثرات سے ظاہر نہ ہونے دیا۔ معافی تو تمہیں مانگنی ہوگی، ورنہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوگی۔ اپنی نشیلی آنکھیں اس کے چہرے پر گاڑتے اس نے بے حد عجیب سے پراسرار انداز میں کہا۔ اسبا کے پورے وجود میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ اس کی بات میں چھپا مفہوم سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ کیا بگاڑا ہے میں نے تمہارا؟ سوال کرتے ہوئے وہ اپنی آواز کی لرزش پر قابو نہ رکھ سکی۔ مقابل کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ ابھری۔ یہ تم خود بھی بہت اچھے سے جانتی ہو۔ بات مان لو میری اور جان چھڑوا لو، ورنہ ولی شاہ آسانی سے کسی کی جان چھوڑنے والا نہیں، کاندھے اچکا کر کہتے آخر میں اس کا لہجہ دھمکی آمیز ہو گیا تھا۔ اسبا کو سمجھ نہیں آئی کہ اب کیا کرے، اسی لیے لب بھیج کر وہ واپس پلٹ گئی تھی۔ جتنے شوق اور خوشی سے اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا تھا، ولی شاہ جیسے آوارہ شخص کی وجہ سے اس کی ساری ایکسائٹمنٹ مٹی میں مل گئی تھی۔ ہنا بھی کم پریشان نہیں تھی۔ ولی شاہ کی وجہ سے دونوں نے ڈپارٹمنٹ سے نکلنا ہی بند کر دیا۔ سارا ٹائم وہ کلاس روم اور لڑکیوں کے لیے مخصوص ایک کامن روم میں بیٹھی رہتی تھی۔ ایک ہفتہ گزر گیا، ولی شاہ سے دوبارہ سامنا نہیں ہوا۔ دونوں دعا مانگتی رہی تھی کہ جان چھوڑ گیا ہو، مگر پھر ایک دن وہ انہیں اپنے ڈپارٹمنٹ میں نظر آیا۔ دونوں پھر سے اضطراب میں مبتلا ہو گئیں۔ وہ تو تھا ہی بدنام، اس کی وجہ سے وہ بدنام نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کئی بار اسبا کو دل میں افسوس ہوا تھا کہ کاش اس دن کیفیٹیریا میں سوری بول دیتی تو بات اتنی نہ بڑھتی۔ اب تو اس کا مطالبہ بھی پوری یونی کے سامنے سوری بولنے کا تھا۔ ولی شاہ کی وجہ سے سارا دن انہوں نے کامن روم میں گزارا۔ کلاس روم میں اس خوف سے نہیں گئی کہ کہیں وہ نہ آ جائے۔ ہنا کو اس کا بھائی لینے آتا تھا، جبکہ اسبا خود ہی بس پر جاتی تھی، مگر اس دن ولی شاہ کو ڈپارٹمنٹ میں دیکھ کر وہ ڈر گئی۔ پھر ہنا اس کے کہنے پر اپنے بھائی کو یونی کے اندر ہی بلا لیا اور وہ انہی کے ساتھ گھر گئی۔ اس بات سے بے خبر کہ لان میں کھڑا ولی شاہ انہیں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ہنا اسے گھر ڈراپ کر گئی۔ بابا روز کی طرح برآمدے میں لیٹے اسی کا انتظار کر رہے تھے۔ اسبا انہیں سلام کر کے کمرے میں چلی گئی۔ چینج کر کے وہ فوراً کچن میں چلی آئی، کیونکہ بابا اس کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ کچھ دیر بعد گرما گرم کھانے کی ٹرے لیے وہ ان کے پاس آ بیٹھی۔ کھانے کے دوران بابا اس سے یونیورسٹی کے بارے میں چھوٹے چھوٹے سوال کرتے رہے، جن کا وہ بے دلی سے جواب دیتی رہی۔ کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھانے لگی تھی تو بابا نے اسے حماد بھائی کی دوپہر آمد کے بارے میں بتایا تھا۔ لیکن وہ تو اس ٹائم آفس میں ہوتے ہیں نا، پھر کیسے آ گئے؟ اسبا نے حیرانگی سے استفسار کیا۔ کہہ رہا تھا شام کو ایک ہفتے کے لیے کینیڈا جا رہا ہے، اسی لیے چکر لگانے آیا، بابا نے بتایا تو وہ سر ہلاتی کچن میں چلی گئی۔ سنک میں برتن رکھنے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آ گئی اور بیڈ پر لیٹ کر ولی شاہ کے بارے میں سوچنے لگی کہ نہ جانے حماد بھائی کی بیوی کا وہ کیا لگتا تھا۔ بہرحال تھا تو وہ ان کا رشتہ دار ہی۔ اس نے یہ بات اب تک ہنا کو نہیں بتائی تھی۔ سوچا تھا پہلے کسی طرح پتہ کر کے خود کنفرم کرے گی، پھر بتائے گی، یا ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور شاہ ہو۔ اس کے بھائی حماد نے آج سے 6 سال پہلے عائزہ شاہ سے شادی کی تھی، جو شہر کی سب سے امیر اور مشہور بزنس مین افتخار شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ حماد مڈل کلاس سے تعلق رکھتا تھا، مگر افتخار شاہ نے اسے اپنی بیٹی کا رشتہ اس لیے دیا تھا کیونکہ اس کا کوئی بیٹا نہیں تھا بزنس سنبھالنے والا۔ حماد ایک ذہین اور سمجھدار لڑکا تھا۔ شاہ انڈسٹریز میں جاب اسے اپنی قابلیت کی وجہ سے ملی تھی۔ کچھ عرصے میں اس نے سخت محنت کر کے افتخار شاہ کی نظروں میں اپنا مقام بنا لیا تھا۔ منزہ شاہ جو افتخار شاہ کی اکلوتی بیٹی تھی، حماد کی ذہانت اور پرسنالٹی پر مر مٹی۔ جب اس نے باپ کے سامنے حماد سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو افتخار شاہ مان گیا، کیونکہ اسے ایک ذہین گھر داماد چاہیے تھا جو اس کی بیٹی کے ساتھ ساتھ اس کا بزنس بھی سنبھال سکے۔ حماد اس ساری شرائط پر پورا اترتا تھا۔ افتخار شاہ جانتے تھے ایسا داماد انہیں اپنی کلاس میں تو نہیں ملے گا، اسی لیے انہوں نے خود حماد سے منزہ کے لیے بات کی۔ حماد تو اپنی اس خوش قسمتی پر دنگ رہ گیا تھا۔
اما ابا کو اس نے صرف اطلاع دی تھی، اپنی شادی میں لے کر نہیں گیا تھا کہ وہاں ہائی کلاس کے لوگ ہوں گے، اس کے ماں باپ کا مذاق بنا تو اسے شرمندگی ہوگی۔ ابا اماں جنہوں نے اس کی شادی کے لیے نہ جانے کیا کیا سوچ رکھا تھا، مجھے دل اور چہروں کے ساتھ تصور میں اسے دولہا بنے دیکھتے رہے۔ افتخار شاہ اور منزہ کو اس کے گھر والوں کے آنے نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، صرف اسبا کو وہ لے کر گیا تھا۔ اسبا اس وقت 9 کلاس میں پڑھتی تھی۔ اما ابا کو نہ بلانے پر وہ حماد بھائی سے ناراض تھی، اس کی شادی میں نہیں جانا چاہتی تھی، مگر اماں نے اس کو ڈانٹ کر زبردستی بھیجا تھا۔ حماد بھائی نے اس کو بہت مہنگی شاپنگ بھی کروائی تھی۔ ان کی شادی کا فنکشن ایک بہت بڑے ہوٹل میں ہوا تھا۔ اسبا ایک کونے میں بیٹھی دنگ آنکھوں سے ان امیر لوگوں کو اپنی دولت کی نمائش کرتے دیکھتی رہی۔ واپس آ کر وہ خوشی سے اماں ابا کو ایک ایک چیز کے بارے میں بتاتی رہی۔ خاص طور پر منزہ بھابھی کی خوبصورتی نے اسے بڑا متاثر کیا تھا۔ اماں ابا کو حماد بھائی کی بیوی دیکھنے کی حسرت تھی۔ کئی بار کہنے پر ایک دن وہ 5 منٹ کے لیے منزہ بھابھی کو اماں ابا سے ملوانے لایا تھا۔ وہ صرف 10 منٹ بیٹھی تھی۔ اس دوران ان کے تاثرات نہایت مغرورانہ رہے تھے۔ وہ حقارت بھری نگاہوں سے گھر اور گھر کے مکینوں کی طرف دیکھتی رہی۔ اماں نے اس کے سامنے کئی چیزیں رکھی، مگر اس نے نخوت کے مارے کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اس پر جو ان کے خوبصورت چہرے کی مداح تھی، ان کا سیاہ روپ دیکھ کر بددل ہو گئی تھی۔ دوسری مرتبہ اسبا نے اسے ہاسپٹل میں دیکھا تھا، جب حماد بھائی کی بیٹی کی پیدائش ہوئی تھی۔ پھر اس کے بعد کسی نہ کسی موقع پر چند بار ملاقات ہوئی۔ پھر آخری دفعہ 1 سال پہلے اسے اماں کی وفات پر دیکھا تھا، تب بھی وہ 10-15 منٹ کے لیے ہی آئی تھی۔ اسبا سے رسمی سا افسوس کر کے چلی گئی تھی۔ اماں جب زندہ تھیں تب تو حماد بھائی مہینے کے بعد ایک چکر لگاتے۔ اماں کے جانے کے بعد بیمار باپ کا تھوڑا سا احساس دل میں جاگا تو ہفتے بعد یا 10-15 دن بعد آ کر دیکھ جاتے۔ اسبا کے کہنے پر 1-2 بار پریزے کو بھی ملوانے لائے تھے۔ راشن اور ابا کے علاج کا خرچ وہ اسبا کو تھما جاتے، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ان کا احسان قبول کرنے پر مجبور تھی۔ آج جب یونیورسٹی میں اسے پتا چلا تھا کہ ولی شاہ انڈسٹریز کے مالکوں میں سے ہے، تب سے وہ سوچ رہی تھی منزہ بھابھی سے اس کا کیا رشتہ ہوگا۔ اگر کسی طرح یہ معلوم ہو جاتا تو پھر وہ حماد بھائی سے اس کی شکایت کرتی۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال آیا، فیس بک پر تلاش کروں، شاید کوئی کلو مل جائے۔ یہ سوچ کر اس نے موبائل ڈیٹا آن کیا تو واٹس ایپ میسیجز نوٹیفیکیشن اسکرین پر شو ہوئے تو ایک انجان نمبر سے میسیج دیکھ کر چونک گئی۔ اب تک تو تم میرے بارے میں جان گئی ہوگی کہ میں کون ہوں اور کیسا ہوں۔ میں چاہوں تو تمہیں اٹھوا کر یا تمہارے گھر آ کر بھی تمہیں عبرت کا نشان بنا سکتا ہوں۔ میرے لیے کچھ بھی مشکل نہیں، کیونکہ میں ولی شاہ ہوں۔ مگر میں تمہیں ایک موقع دے رہا ہوں سوچنے کے لیے۔ میں 10 دن کے لیے لندن جا رہا ہوں، جس دن واپس آؤں گا کال کروں گا، مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دینا۔ معافی مانگو گی یا نہیں، تاکہ اس کے بعد میں جو قدم اٹھاؤں اس پر مجھے پچھتاوا نہ ہو۔ اسبا کے پورے جسم میں خوف سے سنسناہٹ دوڑ گئی۔ آخر یہ شخص اتنی معمولی سی بات پر کیوں پیچھے پڑ گیا؟ اس نے دونوں ہاتھوں میں اپنا سر تھام لیا۔ اف خدایا کیا کروں، سوچ سوچ کر اس کا دماغ پھٹنے لگا۔ فیس بک پر بھی بہت سرچ کے بعد اس کے بارے میں کچھ خاص پتہ نہ چلا، سوائے اس کے کہ وہ مشہور بزنس مین سالار شاہ کا بیٹا تھا۔ سالار شاہ کہیں منزہ بھائی کے فادر افتخار شاہ کا بھائی تو نہیں؟ اس کے ذہن میں جھماکا ہوا، مجھے حماد بھائی سے اپنا مسئلہ ضرور شیئر کرنا چاہیے، آخر میں ان کی بہن ہوں، ان کا فرض بنتا ہے مجھے پروٹیکٹ کرنا۔ اس خیال کے آتے ہی اس نے موبائل اٹھا کر حماد بھائی سے کانٹیکٹ کرنے کی کوشش کی، مگر ان کا نمبر بند ملا۔ واٹس ایپ پر بھی وہ آن لائن نہیں ہوئے، شاید وہ کینیڈا جا چکے تھے۔ اس نے مایوسی سے سوچا، پھر اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ حماد بھائی کے آنے کا انتظار کرے۔ خدا کر کے 1 ہفتے کے بعد حماد بھائی کی کال آئی تو اس کی جان میں جان آئی۔ اس دوران اسے یہی دھڑکا لگا رہا، کہیں حماد بھائی سے کانٹیکٹ کرنے سے پہلے ولی شاہ واپس نہ آ جائے۔ یونی میں بھی اس کا یہ 1 ہفتہ سکون سے گزرا تھا۔ حماد بھائی کینیڈا سے واپس آ چکے تھے، مگر ابھی تک ابا سے ملنے گھر نہیں آئے تھے۔ اسبا کو بے صبری سے ان کا انتظار تھا، لیکن جب وہ آئے تو شش و پنج میں مبتلا ہو گئی کہ بات کرے یا نہیں۔ پہلے ان سے بات کرنا جتنا آسان لگ رہا تھا، اب سامنے دیکھ کر اسے مشکل لگ رہا تھا۔ نہ جانے وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں، مگر پھر اس نے فیصلہ کر لیا، کہیں کل کو بڑا مسئلہ نہ بن جائے، مجھے ابھی سے ہی بات کر لینی چاہیے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ لیکن حماد بھائی مسلسل ابا کے ساتھ تھے۔ رات کو صبح ناشتے پر سوئے بھی وہ انہی کے روم میں تھے۔ ابا کی موجودگی میں وہ کیسے بات کر سکتی تھی بھلا؟ پھر صبح وہ ابا سے مل کر آفس کے لیے نکل ہی رہے تھے کہ اسے یونیورسٹی کے لیے تیار دیکھ کر ساتھ چلنے کو کہا کہ راستے میں ڈراپ کر دوں گا۔ اسبا نے سوچا اچھا موقع ہے، راستے میں حماد بھائی سے بات کروں گی، مگر پھر گاڑی ان کے ڈرائیور کو دیکھ کر مایوس ہوئی۔ اب اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ فون پر ہی انہیں ساری بات بتائے۔ ہاں بس رات کو حماد بھائی کو فون کروں گی، اس نے پکا ارادہ کیا تھا۔
مگر اس پر عمل کرنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ جب حماد بھائی نے اسے یونیورسٹی کے گیٹ پر اتارا تو اسی وقت دوسری گاڑی سے اترتے ولی شاہ کو دیکھ کر اس کا دل زور سے دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بھی اسے دیکھ کر چونکا تھا، مگر پھر دوسری سائڈ سے باہر نکلتے حماد کو دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ حماد کی بھی اس پر نظر پڑ گئی۔ ولی شاہ اس کو اور رسپا کو ایک ساتھ حیرانگی سے دیکھ رہا تھا۔ ارے ولی، تم بھی اسی یونیورسٹی میں پڑھتے ہو کیا؟ ساکت کھڑے ولی کے قریب جا کر انہوں نے خوشگوار حیرت سے استفسار کیا۔ آپ یہاں؟ ولی نے جواب دینے کے بجائے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، میں اپنی سسٹر کو ڈراپ کرنے آیا ہوں، وہ بھی یہیں پڑھتی ہے۔ ارے رسپا، ادھر آؤ۔ ولی کو بتانے کے ساتھ اس نے پلٹ کر رسپا کو بلایا۔ وہ جو کچھ فاصلے پر ساکت کھڑی تھی، حماد بھائی کے بلانے پر مرے مرے قدموں سے ان کے قریب گئی۔ ان سے ملو، رسپا، یہ ولی ہے، منزہ کے چاچو کا بیٹا، یہ بھی ادھر ہی پڑھتا ہے۔ اگر کبھی کوئی مسئلہ ہو تو ولی کو بتا دیا کرو، اور ولی تم اسے اپنا ڈپارٹمنٹ اور سیکشن وغیرہ بتا دینا تاکہ کسی بھی ایشو کی صورت میں یہ تم سے ہیلپ لے سکے۔ اسے کہنے کے ساتھ وہ ولی سے بھی مخاطب ہوئے۔ رسپا کا دل چاہا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ یونی کے پہلے دن سے ہی جو شخص اس کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا، حماد بھائی اسی کے پاس اپنے مسائل لے کر جانے کا کہہ رہے تھے۔ ذلت کے احساس سے وہ سر جھکائے اپنے لب کو چلنے لگی، جبکہ ولی شاہ کا دل قہقہہ لگانے کو چاہا۔ کمال مہارت سے اس نے اپنی مسکراہٹ کو چھپایا۔ ڈونٹ وری حماد بھائی، میں آپ کی سسٹر کا بہت اچھے سے خیال رکھوں گا۔ اس نے لفظ بہت پر زور دیا، لہجہ تمسکرانہ تھا جسے صرف اسبا ہی سمجھ سکی تھی۔ حماد بھائی کو خدا حافظ کہہ کر آنسو پیتے وہ یونیورسٹی کے اندر آئی تھی۔ ولی شاہ اس کے پیچھے تھا۔ چند قدموں پر ہی اس نے تیز تیز چلتی اسبا کو جا لیا۔ تو پھر کیا فیصلہ کیا تم نے؟ اس نے اپنے سرد سوالیہ نگاہیں اسبا پر گاڑی۔ اسبا نے نفرت آمیز نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ میرے منہ مت لگو ولی شاہ، ورنہ میں اپنے بھائی سے تمہاری شکایت کر دوں گی۔ اس نے انگلی اٹھا کر وارننگ دی۔ اسے یقین تھا یہ جاننے کے بعد کہ وہ اس کی کزن کے شوہر کی بہن ہے، ولی شاہ اسے نقصان پہنچانے سے پہلے 1000 بار سوچے گا، اسی لیے اس میں اعتماد آ گیا تھا۔ او ہو، اپنے بھائی سے شکایت کرو گی میری؟ واو! ویسے وہ کیا بگاڑ لے گا میرا؟ وہ تو خود میرے چاچو کا ملازم ہے، ولی شاہ نے کاٹ دار لہجے میں کہتے مذاق اڑایا۔ جسٹ شٹ اپ! وہ دھاڑی توہین کے احساس سے چہرہ سرخ ہوا۔ یو شٹ اپ! وہ بھی غرایا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ اسبا نے دانت پیس کر پوچھا۔ تمہیں اپنے قدموں میں گرا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں، وہ بھی پوری یونیورسٹی کے سامنے۔ وہ اپنی نشیلی آنکھیں اس پر گاڑ کر بولا۔ اسبا ساکت رہ گئی۔ تمہاری یہ حسرت حسرت ہی رہے گی، میں لعنت بھیجتی ہوں تم پر، سمجھے؟ نتیجے کا سوچے بنا وہ بھڑک کر بولی۔ کیا کہا؟ لعنت بھیجتی ہو مجھ پر؟ اس کی کلائی کو جھٹکے سے اپنی گرفت میں لیتا وہ غرایا۔ بازو چھوڑو میرا گھٹیا انسان! وہ چیخ پڑی۔ آس پاس گزرتے اسٹوڈنٹس رک کر دیکھنے لگے، مگر کسی نے آگے بڑھ کر اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ اپنی کلائی چھڑوانے کے لیے تگ و دو کر رہی تھی، جبکہ ولی شاہ کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ کسی کی پرواہ کیے بنا اسے اپنے بے حد قریب لیے کھڑا تھا۔ اس کی اس حرکت پر اسبا شرم اور ذلت کے مارے زمین میں گڑی جا رہی تھی۔ جب وہ کسی طرح کلائی نہ چھڑوا پائی تو دوسرے ہاتھ سے اس کے چہرے پر ایک تھپڑ جڑ دیا۔ تھپڑ کھا کر ولی شاہ کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ وہ جوابی کارروائی کرنے ہی لگا تھا کہ اسی وقت 2 پروفیسرز نے بیچ میں مداخلت کی اور اسے اس لڑکی کو چھوڑنا پڑا۔ سارا دن وہ کامن روم میں بیٹھی روتی رہی اور ہنا اسے سنبھالتی رہی۔ جب گھر آئی تو نڈھال تھی، بابا اسے دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ اس نے طبیعت خرابی کا بہانہ کیا۔ دوسرے دن وہ یونیورسٹی نہیں گئی، سارا دن اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ رات کو اس نے حماد بھائی کو 2-3 کالز کی، مگر پہلے انہوں نے پک نہیں کیا اور پھر ان کا نمبر بند ملا۔ اسبا کا دل ڈوب رہا تھا، یہ سوچ سوچ کر کے کیا کرے۔ حماد بھائی کا نمبر مسلسل بند جا رہا تھا۔ مجھے بار بار ٹرائی کرتے رہنا چاہیے، اس نے سوچا اور دوبارہ کال ملانے کے ارادے سے فون اٹھایا، مگر اسی وقت انہی کی کال آ گئی۔ اسبا نے بے تابی سے اٹینڈ کی۔ سلام کرنے کے بعد وہ بات کرنے کے لیے الفاظ سوچ ہی رہی تھی کہ انہوں نے فوراً ابا سے بات کروانے کا کہا۔ وہ بمشکل اٹھ کر ابا کے پاس فون لے گئی۔ ابا فون پر بات کرنے لگے، وہ بھی ساتھ بیٹھ گئی۔ سلام دعا کے بعد حماد بھائی نے نہ جانے کیا کہا کہ ابا کے ماتھے پر بل پڑنے لگے۔ تم جانتے ہو اسبا کی بات میرے بھانجے سے طے ہے، پھر بھی تم ایسا کہہ رہے ہو؟ ابا کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ ناگواری بھی ابھری تھی۔ اسبا نے چونک کر ابا کی طرف دیکھا۔ دوسری طرف سے حماد نے نہ جانے کیا کہا۔ ابا مزید غصے میں آ گئے۔ میری بیٹی کو تمہاری طرح دولت میں کوئی دلچسپی نہیں، لہٰذا تم اپنا مشورہ اپنے پاس رکھو۔ اس کے لیے کیا صحیح ہے کیا غلط، اس کا فیصلہ کرنے کے لیے اس کا باپ ابھی زندہ ہے، اور عاصم بھی کوئی اسے بھوکا نہیں رکھے گا، 2 وقت کی روٹی کھلا سکتا ہے۔ حماد بھائی کیا کہہ رہے تھے اسے سنائی تو نہیں دے رہا تھا۔
مگر ابا کی باتوں اور چہرے کے تاثرات سے وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کے رشتے کے متعلق بات تھی۔ کچھ دیر بعد ابا خاموشی سے اس کی بات سننے کے بعد ابا نے پہلے والے سرد انداز میں کہا، ٹھیک ہے، لانا ہے تو لے آؤ، میرا جواب تب بھی وہی ہوگا جو اب ہے۔ ساتھ ہی فون بند ہو گیا۔ اسبا کا چہرہ اتر گیا۔ اسے حماد بھائی سے اپنے مسئلے کے بارے میں بات کرنی تھی اور یہ نیا مسئلہ چھڑ گیا تھا۔ ابا اور حماد بھائی کے درمیان بحث کے بعد حماد بھائی غصے میں ہوں گے۔ ایسی سچویشن میں وہ کیسے بات کرتی بھلا؟ مجھے عاصم سے بات کرنی چاہیے، اسے اعتماد میں لے کر اپنا مسئلہ بتانا چاہیے۔ اپنے کمرے میں آ کر ٹہلتے ہوئے وہ سوچنے لگی، لیکن اگر مزید بات بگڑ گئی تو، کیونکہ عاصم نہایت جذباتی تھا، جلدی غصے میں آ جاتا تھا۔ اسی وجہ سے اسبا کو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں اس کی وجہ سے وہ ولی شاہ سے لڑ کر خود کو نقصان نہ پہنچوا بیٹھے۔ ولی شاہ تو ویسے بھی خطرناک انسان تھا۔ عاصم اس کی اکلوتی پھپھو کا اکلوتا بیٹا تھا، جس سے اسبا کی بات بچپن ہی سے طے تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے لیے دل میں پسندیدگی کے جذبات رکھتے تھے۔ عاصم سے وہ کبھی کبھار بات کر لیتی تھی جب اسے کوئی کام ہوتا یا پڑھائی کے بارے میں کچھ ڈسکس کرنا ہوتا۔ کافی دیر سوچ بچار کے بعد عاصم سے بات کرنے کا خیال رد کر دیا۔ اپنی وجہ سے وہ اسے کسی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ ایسے کرتی ہوں کچھ دن یونیورسٹی ہی نہیں جاتی، اس دوران حماد بھائی کا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا تو ان سے بات کروں گی۔ دوسرے دن وہ پھر یونیورسٹی نہیں گئی۔ ابا کے پوچھنے پر بہانہ کر دیا کہ اسپورٹس گالا کی وجہ سے کلاسز نہیں ہو رہی۔ ہنا جا رہی تھی، اسبا نے لیکچرز نوٹ کر کے سینڈ کرنے کو کہہ دیا تھا۔ شام کو وہ کچن میں کام کر رہی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ اسبا نے جا کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر حماد بھائی کے ساتھ کسی سوٹڈ بوٹڈ پرسنالٹی والے آدمی کو دیکھ کر نروس ہو گئی۔ اس کے سلام کا سر ہلا کر جواب دیتے ہوئے حماد بھائی اس شخص کو لیے ابا کے کمرے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ اسبا حیران ہوتی کچن میں آ کر جلدی جلدی چائے بنانے لگی۔ کچھ دیر بعد جب وہ چائے اور لوازمات کی ٹرے لیے ابا کے کمرے میں جھجکتے ہوئے داخل ہوئی تو ابا کی سنجیدہ آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی۔ میں معذرت چاہتا ہوں شاہ صاحب، میری بیٹی کا رشتہ میں اپنی بہن کے بیٹے سے کر چکا ہوں۔ یہ بات حماد بھی جانتا ہے، مگر پھر بھی یہ آپ کو لے کر آ گیا تو یہ اس کا ذمہ دار سراسر یہی ہے۔ میں نے تو کل فون پر ہی انکار کر دیا تھا۔ اسبا نے ٹرے جلدی سے میز پر رکھی اور بنا کسی کی طرف دیکھے باہر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد اس نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا وہ سوٹڈ بوٹڈ شخص بے حد سنجیدہ تاثرات کے ساتھ ابا کے کمرے سے نکلا۔ اس کے جانے کے بعد وہ کچن سے باہر آئی تو اسے حماد بھائی اور ابا کی اونچی آواز میں بحث سنائی دی۔ وہ پریشان ہو گئی تھی۔ پھر چند لمحوں بعد حماد بھائی بے حد غصے میں ابا کے کمرے سے نکلا اور اسبا پر ایک نگاہ ڈالے بنا ہی باہر چلا گیا۔ حماد بھائی اس کے لیے کسی امیر کبیر شخص کا رشتہ لے کر آئے تھے اور ابا کے انکار پر ناراض ہو کر چلے گئے تھے۔ اسے سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا۔ پھر اس نے ابا کو بے حد مضطرب دیکھا۔ وہ پھپھو کو فون کرنے کا کہہ رہے تھے۔ پھپھو رات کو ہی عاصم بھائی کے ساتھ آ گئی تھی۔ پھر ابا اور ان کے درمیان نہ جانے کیا بات ہوئی۔ سب کو اسے پتہ چلا اسی ہفتے اس کا اور عاصم کا نکاح ہے۔ حماد بھائی 2 بار آئے تھے ابا سے بحث کرنے۔ اسی دوران اس انکشاف پر اسبا کے سر پر آسمان ٹوٹا کہ جس رشتے کی وکالت میں وہ لڑ رہے تھے وہ رشتہ کسی اور کا نہیں، ولی شاہ کا تھا۔ ولی شاہ اس سے کیوں شادی کرنا چاہتا تھا؟ کیا اسے جھکانے کے لیے؟ اس کا دل خوفزدہ ہو گیا۔ نہیں، ہرگز نہیں۔ دوسری طرف یہ دیکھ کر اس کی جان حلق میں آ گئی۔ ولی شاہ اسے رشتے سے انکار پر سنگین نتائج کی دھمکیاں دے رہا تھا۔ اب تو حماد بھائی سے بھی بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ وہ تو ولی شاہ کی حمایتی تھے۔ نہ جانے اس رشتے میں کیا فائدہ نظر آ رہا تھا۔ ابا نے حماد بھائی کی مخالفت کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اسی اتوار اسبا اور عاصم کا نکاح ہے، اگر دل کرے تو آ جانا، ورنہ تمہاری مرضی ہے۔ اسبا عاصم سے نکاح پر خوش تو تھی، مگر نہ جانے کیوں اسے دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے۔ پھر جب نکاح میں صرف 1 دن رہ گیا تو اچانک عاصم نے آ کر اس کے سر پر 7 کے 7 آسمان گرا دیے۔ تمہارا ولی شاہ کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے ابا کا لحاظ کیے بنا کڑے تیوروں سے ابا سے پوچھا تھا، جو اس سوال اور ابا کے سامنے پوچھنے پر بھونچ کی رہ گئی تھی۔ کیا مطلب؟ غصے سے سرخ چہرے کے ساتھ وہ صرف اتنا ہی کہہ پائی۔ ابا حیرانی سے باری باری دونوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سوال بالکل صاف اور سادہ ہے، اپنی بھابھی کے کزن ولی شاہ سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ اسبا کا سر چکرانے لگا، اسے سمجھ نہیں آئی وہ ابا کے سامنے کہے تو کیا کہے۔ عاصم جذباتی ہونے کے ساتھ ساتھ شکی مزاج کانوں کا کچا انسان تھا۔ یقیناً کسی نے اس کے کان بھر دیے تھے۔ تم اس لڑکے کی بات کر رہے ہو جس کا رشتہ حماد لایا تھا؟ ابا جو معاملہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اچانک خیال آنے پر بولے، جی ہاں ماموں، اس کی۔ عاصم نے چبا چبا کر کہا، تو اسبا سے کیا پوچھتے ہو؟ یہ تھوڑی نہ اسے جانتی ہے۔ حماد لایا تھا اس کا رشتہ، جو میں نے ٹھکرایا، اور تمہاری ماں بھی یہ بات جانتی ہے۔ تبھی تو اتنی جلدی میں تم دونوں کا نکاح کر رہے ہیں تاکہ کوئی مسئلہ نہ بنے۔
आसिम के इस तरह अचानक आने और इस बस एक तफ्तीशी अंदाज पर अब्बा को गुस्सा आ गया था। आपकी बेटी उसे जानती है मामू, बहुत अच्छी तरह जानती है। आखिर को रोज यूनिवर्सिटी में मुलाकात जो होती है। आसिम ने इसबा की तरफ देखते हुए तंजिया अंदाज में कहा। तब वो साकित रह गई, जबकि अब्बा ने चौंक कर इसबा की तरफ देखा। ये क्या कह रहा है? वो लड़का तुम्हारी यूनिवर्सिटी में होता है? जी अब्बा, लेकिन मेरा उससे कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है, ना मैं उससे जानती हूँ। उसने शिकवा भरी निगाह आसिम पर डालकर अब्बा से कहा। अच्छा, लेकिन वो तो कहता है तुम लोग बंद कमरों में मुलाकातें करते हो और तुम कहती हो कि जानती तक नहीं। आसिम ने भड़क कर कहा। इसबा फटी फटी निगाहों से देखती रही। बकवास करता है वो, उसने चिल्लाकर कहना चाहा, मगर आंसुओं का गोला गले में अटक गया। बस आसिम, बहुत हो गया, जाओ यहां से। ऐसा ना हो मैं खुद पर कंट्रोल खो बैठूं और भूल जाऊं कि तुम मेरी बहन के बेटे हो। अब्बा को सख्त गुस्सा आ गया था। आसिम जो कुछ और भी कहना चाहता था लब भीज गया और एक नफरत भरी निगाह सर झुकाए आंसू बहाती इसबा पर डालकर बाहर निकल गया। दूसरे दिन सुबह पुप्पो का रोते हुए अब्बा को फोन आया। मैं आपसे शर्मिंदा हूं भाईजान, आसिम ने इसबा से निकाह करने से इनकार कर दिया है और वो कहीं चला गया है। पुप्पो की बात सुनकर अब्बा ने खामोशी से फोन रख दिया और फिर आंखों पर बाजू रखकर लेट गए। इसबा अपने कमरे में बैठी रोती रही। फिर उसने हम्माद भाई को आते देखा। वो सीधे अब्बा के कमरे में गए थे। कुछ देर बाद हम्माद भाई ने उसे आवाज दी तो वो आंसू पोंछते सुस्त कदमों से चलते अब्बा के कमरे में आई थी। अब्बा पलंग पर लेटे छत को घूर रहे थे, जबकि हम्माद भाई कुर्सी पर टांग रखकर बैठे हुए थे। उनके चेहरे पर सुकून भरे तासुरात थे। हमने तुम्हारा रिश्ता मुनज़्ज़ा के चचा सलार शाह के बेटे वली शाह के साथ तय कर दिया है। तुम तैयार हो जाओ, शॉपिंग के लिए बाजार चलना है तुम्हें, मेरे और मुनज़्ज़ा के साथ, हम्माद भाई ने बड़े आराम से कहा। इस बार फटी फटी निगाहों से अब्बा और उनकी तरफ देखने लगी। अब्बा का अंदाज बिल्कुल ला ताल्लुक सा था, जबकि हम्माद भाई बड़े गौर से उसके तासुरात जांच रहे थे। मुझे उस शख्स के साथ रिश्ता कबूल नहीं है भाई। अपने आप को संभालते उसने नजरें झुकाकर अपना इनकार सामने रखा। क्यों, क्या मसला है? हम्माद भाई ने बाहें उचकाकर कदरे नागवार लहजे में पूछा। वो लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, उसने दबे दबे लहजे में इनकार किया। इससे पहले हम्माद भाई कुछ कहते अब्बा ने उसकी तरफ देखते हुए सख्त अंदाज में कहा। आसिम तुम्हें ठुकरा चुका है, अब वो लड़का अच्छा है या बुरा मैंने हाँ कर दिया, लिहाजा अब चुपचाप अपना नसीब समझकर कबूल करो। इसबा ने डबडबाई निगाहों से उनकी तरफ देखा। हतमी अंदाज में कहकर उन्होंने नजरों का जाविया बदल लिया। जाओ, तैयार हो जाओ। हम्माद भाई के सर्द अंदाज में हुक्म देने पर वो भीगी आंखों से एक शिकायती नजर दोनों पर डालकर बाहर निकल गई थी। शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई थी। कभी ना मुंह लगाने वाली फायजा भाभी भी 2 मरतबा उसके पास आई थी और दोनों बार जता कर गईं कि वो शाह खानदान की बहू बनने पर अपनी किस्मत पर रश्क करे, वरना उसकी औकात नहीं थी इतने हाई लेवल के खानदान की बहू बनने की। मोहल्ले और खानदान के सभी लोग उसकी किस्मत पर रश्क कर रहे थे। उसकी कज़न्स उसे छेड़ रही थी, मगर इसबा के दिल पर जो गुजर रही थी वो खुद ही जानती थी। वली शाह का ख्याल उसकी जान निकाले जा रहा था। शादी वाले दिन उसे पोलैंड ले जाने के लिए वली शाह ने गाड़ी भिजवाई। ब्रिटिशर ने जब उसे तैयार किया तो रो रो कर हलकान होने के बावजूद उस पर टूट कर रो पाया। आने वाले वक्त के ख्याल से उसका बीपी लो हो रहा था। उसकी हालत देखकर ब्यूटिशियन ने उसके लिए जूस मंगवाया। जूस पीने के बाद उसे एनर्जी महसूस होने के बजाय अपना सर चकराता हुआ महसूस होने लगा। फिर एकदम आंखों के सामने अंधेरा छा गया था। फिर न जाने कब धीरे धीरे उसके हवास बहाल हुए। बमुश्किल आंखें खोल ली। खुद को किसी अंधेरी कब्र में लेटे पाकर उसका दिल डूबने लगा। बौखलाकर इधर उधर हाथ पांव मारने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो किसी कब्र में नहीं बल्कि गाड़ी की डिग्गी में बंद थी। उसे याद आया कि आज उसकी बारात थी, वो तो पोलैंड में थी। बीपी लो होने की वजह से ब्यूटिशियन ने उसे जूस दिया था, जिसको पीने के बाद उसका सर चकराने लगा था। इसके बाद क्या हुआ था? उसने जहन पर जोर देने की कोशिश की। शायद वो बेहोश हो गई थी और अब गाड़ी की डिग्गी में बंद थी। उफ खुदाया, किसने उसके साथ यह हरकत की थी? उसकी तो बारात ने आना था। न जाने कितने वक्त से वो यहाँ पर थी। अचानक उसे बाजू में बंधी घड़ी का ख्याल आया, जिसकी साइड पर लगे बटन को दबाने से वो अंधेरे में रोशन हो जाती थी। इसबा ने फौरन हाथ में पहनी घड़ी को टटोल कर बटन दबाया। द टाइम देखकर उसकी सांस रुकने लगी थी। शाम के 7 बज रहे थे। उसकी बारात ने 5 बजे आना था। उसके गायब होने पर न जाने क्या समझा गया होगा। इस ख्याल ने उसके होश उड़ा दिए। पूरी जान लगाकर वो लॉक खोलने की कोशिश करने लगी, मगर काफी तगदौ करने से उसका सांस फूलने लगा और फिर शायद घुटन महसूस होने लगी। उसने अपने हवास को संभालने रखने की बहुत कोशिश की, मगर उसका जहन फिर से गहराइयों में डूबता चला गया।
اسی گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا ولی بڑے سکون سے سگریٹ پی رہا تھا۔ جب وہ بارات لے کر یہاں پہنچا تھا تو دلہن کے گھر میں ماتم ہو رہا تھا۔ چہرے پر حیرانی کے تاثرات سجائے وہ حماد کا جھکا ہوا سر دیکھ رہا تھا۔ بری طرح شرمندہ وہ سالار شاہ اور ان کی فیملی سے معذرت کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ اس کی بہن پالر سے نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی۔ اس کے رشتہ دار اس کے کردار کی دھجیاں اڑا رہے تھے۔ اس کی خالائیں پھپھیاں اسے برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس کی فیملی حماد پر بگڑ رہی تھی، جبکہ حماد کی حالت اس وقت سخت قابل رحم تھی۔ سب لوگوں کی زبان پر ایک ہی بات تھی، دلہن نہ جانے کس عاشق کے ساتھ بھاگ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر تو مزے سے یہ تماشا دیکھتا رہا، پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے چلا گیا، جس کی ڈگی میں اسبا ہوش و حواس سے بیگانی پڑی تھی۔ اس کے ہونٹوں پر تمسخرانہ مسکراہٹ تھی اور رخ فارم ہاؤس کی طرف۔ دوسری طرف نہ جانے کتنے ٹائم کے بعد اسبا کی آنکھ کھلی۔ اس بار خود کو کسی انجان کمرے میں بیڈ پر پا کر وہ حیران رہ گئی۔ پھر اس کی نظر صوفے پر بیٹھے ولی شاہ پر پڑی تو جیسے کرنٹ کھا کر وہ بیڈ سے اتری تھی۔ میں یہاں کیسے؟ بری طرح خوف زدہ ہو کر اس نے ولی شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ میں لایا ہوں تمہیں یہاں، اٹھ کر اس کے قریب آتے ولی شاہ نے بڑے سکون سے کہا تھا۔ لیکن کیوں؟ کیسے؟ کس لیے؟ مارے صدمے کے اس کے منہ سے بے ربط الفاظ نکلے۔ تم نے مجھ سے بدتمیزیاں کی ہیں، مجھے تھپڑ مارا، یعنی ولی شاہ کو۔ تمہارے باپ نے مجھے تمہارا رشتہ دینے سے انکار کیا۔ اتنی اوقات تھی تم لوگوں کی کہ ولی شاہ کے ساتھ ایسا کرتے؟ اس نے قریب آ کر اسبا کو کلائی سے پکڑ کر نہ صرف جھٹکا دیا بلکہ ایک زوردار تماچا اس کے منہ پر مارا۔ وہ تیورا کر بیڈ پر جا گری۔ یہ تھپڑ اسی تھپڑ کا بدلہ ہے جو یونیورسٹی میں تم نے مجھے مارا تھا۔ اسے یاد دلاتے وہ گرجا تھا۔ اسبا اوندھے منہ گری، رونے لگی۔ ولی نے آگے بڑھ کر اس کے بازو میں سختی سے انگلیاں گاڑ کر اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ تمہارے گھر پر کیا ہوا ہے؟ تمہارے سب رشتہ داروں کے منہ پر ایک ہی بات تھی کہ تم پالر سے اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ تمہارا باپ اور بھائی شرمندگی سے منہ چھپا رہے تھے، جبکہ تمہارا پورا خاندان اور محلہ ان پر تھو تھو کر رہا تھا۔ اس کی خوف سے پھیلی آنکھوں میں آنکھیں گاڑے وہ پھنکار رہا تھا۔ شوق کی وجہ سے اسپا کا منہ کھلا ہوا تھا اور آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کافی دیر بعد وہ شوق سے نکلی اور اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کرتی چیخی۔ ایسا ہو چکا ہے، ذرا جا کر دیکھو تمہارے باپ اور بھائی کی کتنی بدنامی ہوئی ہے تمہاری وجہ سے۔ تمہیں تو وہ اب شاید زندہ ہی نہ چھوڑے۔ ولی شاہ نے اسے اپنی گرفت میں جکڑا تو وہ بری طرح مچل اٹھی۔ اسی وقت اس کا موبائل بج اٹھا۔ اس نے جیب سے موبائل نکال کر دیکھا، اس کے دوست سرمد کی کال تھی جسے وہ وہیں مزید انفارمیشن کے لیے چھوڑ آیا تھا۔ ایک ہاتھ سے اسے اپنی گرفت میں رکھتے دوسرے ہاتھ سے کال ریسیو کی۔ ہاں سرمد، بولو۔ لڑکی کا باپ ہارٹ اٹیک سے مر گیا۔ دوسری طرف سرمد کی اطلاع پر وہ شاکڈ رہ گیا۔ اس نے اس بات صدیقی اور اس کی فیملی کی صرف بدنامی چاہی تھی۔ اس صدمے سے اس کا باپ مر جائے گا یہ اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کی پیشانی پر ٹینشن کی لکیریں نمودار ہوئیں اور وہ خود کو کچھ پشیمان سا محسوس کرنے لگا۔ چلو اٹھو، تمہیں تمہارے گھر چھوڑا۔ روتی ہوئی اسبا کو اس نے قدرے نرم لہجے میں مخاطب کیا۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی، میں بابا کا سامنا نہیں کر سکتی، حماد بھائی مجھے جان سے مار دیں گے۔ اس نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ ولی شاہ کو اپنے دل میں موجود اس کے لیے غصے اور نفرت کے احساسات یکدم ہمدردی میں ڈھلتے محسوس ہوئے تو وہ خود بھی حیران رہ گیا۔ پھر اسبا کے نانا کرنے کے باوجود وہ اسے اس کے گھر لے آیا۔ بابا کی موت کا سن کر اسبا بے ہوش ہو گئی تھی۔ حماد اسے جان سے مارنے کے در پہ تھا، مگر ولی شاہ جو سب کا ذمہ دار تھا اس نے ہی سب کے سامنے اسبا کی عزت بحال کرتے ہوئے اسے بے قصور ظاہر کیا۔ جو کہانی اس نے حماد اور اسبا کے خاندان والوں کو سنائی وہ کچھ یوں تھی کہ جس پالر پر انہوں نے اسبا کو بھیجا تھا اس پالر پر غیر قانونی کام ہو رہا تھا۔ پولیس کافی عرصے سے پالر مالکان کے خلاف ثبوت ڈھونڈ رہی تھی۔ بدقسمتی سے پولیس نے اسی وقت چھاپا مارا جس وقت اسبا وہاں موجود تھی۔ پولیس نے اسے بھی ان سب میں ملوث سمجھ کر اریسٹ کر لیا اور کئی گھنٹے وہ لیڈی پولیس کی کسٹڈی میں رہی۔ وہ تو اس نے پولیس کے سامنے جب ولی شاہ کا نام لیا کہ وہ اس کی منگیتر ہے تو متعلقہ تھانے کے انچارج نے ولی کو فون کر کے بلایا اور اسبا کو اس کے حوالے کر کے معافی مانگی۔ پہلے جو لوگ اسبا کو برا بھلا کہہ رہے تھے اس اسٹوری کو سننے کے بعد اسی سے ہمدردی جتا رہے تھے۔ ویسے بھی ولی شاہ اس کا منگیتر جب اس کے ساتھ تھا تو کوئی کیوں اب کچھ غلط کہتا اس کے بارے میں۔ ایک ہفتے بعد اسبا جب اس غم سے نکلی تو ولی نے حماد سے نکاح کی بات کی۔ اسبا انکار کرنا چاہتی تھی مگر انکار کی صورت میں اس کی وہ بدنامی جس پر ولی شاہ نے پردہ ڈالا تھا وہ کھل جاتی۔ اسی لیے دل میں ولی شاہ کے لیے ڈھیروں غصہ اور نفرت لیے اس نے سر جھکا دیا۔ نکاح کے بعد وہ ولی شاہ کے عالی شان گھر میں آ گئی۔
ولی کو اس سے سخت ریئیکشن کی امید تھی، اسی لیے اس کے کمرے میں آنے پر جب اسبا نے اسے برا بھلا کہا تو وہ خاموش ہی رہا۔ اسبا کے باپ کی موت اس کی وجہ سے ہوئی تھی، اسی گلٹ کی وجہ سے وہ اسبا کا ہر رویہ برداشت کرتا رہا۔ اسبا نے اسے قریب نہیں آنے دیا تو اس نے زبردستی نہیں کی۔ کافی عرصہ نفرت اور بے اعتنائی کے مارتے مارتے اسبا خود بھی تھک گئی تھی۔ شادی کے بعد جس ولی شاہ کا روپ اس نے دیکھا تھا، یہ وہ ولی شاہ تو نہیں تھا جس کو وہ جانتی تھی۔ اس کی ہر کڑوی بات چپ کر کے برداشت کرنے، نفرت سہنے کے باوجود وہ ہر دم اس پر جان نثار کیے رکھتا، تو آہستہ آہستہ اسبا کا دل بھی پگھلنے لگا۔ ولی شاہ کے لیے دل کے احساسات بدلنے لگے۔ بالآخر وہ دن بھی آ گیا جس دن اسبا نے اپنی دلی رضامندی سے خود کو اسے سونپ دیا۔ ولی شاہ نے کسی متاع حیات کی طرح اسے بازوؤں میں سمیٹ لیا۔